آج آپ کے سامنے میں انتہائی عظیم الشان وظیفہ اور عمل لے کر آیا ہوں۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت رضوان میں بھی شریک تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے اور یہ ساتھ کھڑے درخت کی ٹہنیوں کو ہٹا رہے تھے، اتنا قرب ان کو حاصل تھا۔ غزوہ خیبر کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ دشمنوں کو دور کر رہے تھے، ہٹا رہے تھے، آپ کے ارد گرد لڑ رہے تھے دشمنوں سے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی اہل ردہ، یعنی جو لوگ دین اسلام سے پھر گئے تھے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر ان کے لشکروں میں شامل ہو کر ان کے ساتھ لڑتے رہے۔ اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی لشکروں میں شریک ہوتے رہے، حتیٰ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بصرہ کا گورنر متعین فرما دیا۔ اور ایک نہر ہے، نہر معقل کے نام سے مشہور ہے، وہ ان کی وہاں محنتوں اور کوششوں سے وہ نہر وہاں پر بنائی گئی۔ اسی طرح ایک کھجور بھی وہاں بصرہ کے اندر انہی کے طرف منسوب ہے۔ اور یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر بلاد فارس کے اندر بھی ان کو فتح کرنے میں جہاد میں شریک رہے، لڑتے رہے، حتیٰ کہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، مسلمانوں میں لڑائیاں پھوٹ پڑی، بڑے بڑے فتنے آ گئے، بالخصوص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں۔ تو انہوں نے فرمایا میں اپنی تلوار کو کسی بھی مسلمان کے خون سے آلودہ نہیں کروں گا، جس سے میں نے بڑے بڑے کافروں کی گردنیں کاٹی اور بڑے بڑے کافروں کے سروں پہ میں نے اس کو مارا، میں کسی مسلمان کے خون سے اس کو آلودہ نہیں کروں گا۔ یہ پھر کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری دور خلافت میں بصرہ کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم میں ایک آیت مبارکہ بھی موجود ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ ان کی بہن، انہوں نے اس کا نکاح کیا تھا حضرت عاصم بن عدی کے ساتھ، انہوں نے کچھ عرصے کے بعد طلاق دے دی اور ان کی عدت بھی گزر گئی۔ اب دوبارہ وہ ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے تھے، نکاح کا پیغام لے کے آ گئے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا کہ میں نے تمہیں عزت بخشی، شرافت بخشی، یعنی تم نے اس کا یہ انجام دیا، اب دوبارہ پھر آگے فرمایا خدا کی قسم اب یہ کبھی بھی تمہارے پاس نہیں لوٹ کے آئے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یاد نازل فرمائی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ ان کی بہن بھی رضامند تھی، وہ بھی لوٹنا چاہتی تھی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا تم اسے نہ روکو۔ تو یہ سچے عاشق رسول تھے، انہوں نے اس آیت مبارکہ کے سامنے سر جھکا دیا، خود اپنی بہن کا دوبارہ ان کے ساتھ نکاح کر دیا۔ تو جو قسم اٹھائی تھی اس کا انہوں نے کفارہ ادا کر دیا۔ تو یہ بڑے عظیم الشان جلیل القدر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح کے وقت اور یا شام کے وقت یہ دعا پڑھے گا، اللہ رب العزت
قرآن پاک کی آیتیں ہیں سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات. تو جو یہ پڑھے گا اللہ رب العزت 70,000 فرشتے مقرر فرما دیں گے جو اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. یصلون کا لفظ ہے. صلاۃ کا لفظ اگر انسانوں کی طرف نسبت ہو تو اس کا معنی دعا ہوتا ہے، فرشتوں کی طرف نسبت ہو تو اس کا معنی استغفار ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف نسبت ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت نازل کرنا، اور بھی دوسرے معنی میں اس کا استعمال ہوتا ہے. تو فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. میں نے ایک بزرگوں سے سنا، وہ اب تو انتقال کر گئے، وہ فرماتے ہیں ساتھ حفاظت بھی کرتے ہیں 70,000 فرشتے. وکل اللہ، وکل کا لفظ ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو مقرر کر دیتا ہے، وہ ساتھ حفاظت بھی کرتے ہیں. اور اگر آپ اس حدیث مبارکہ میں غور کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اس لیے علماء نے فرمایا وہ جو دعا کرتے ہیں وہ خیر کی توفیق اللہ اس کو دے دے، نیکیوں کے ساتھ اسے جوڑے رکھ، اس سے گناہ جو ہو جاتے ہیں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ اس کو ہر قسم کے شرور و فتنوں سے محفوظ رکھنا. اور یہ کتنی بڑی دعا ہے فرشتوں کی جو پاکیزہ مخلوق ہے، جن سے گناہ صادر نہیں ہوتا. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. ان کی دعا، حفاظت کی دعا، نیکی کی توفیق کی دعا، گناہوں کے لیے استغفار، یہ بڑی نعمت ہے. اور اسی حدیث میں ہے اگر وہ اس دن فوت ہو جائے آدمی جس نے یہ آیات پڑھی ہوں تو وہ شہید ہوتا ہے. رات میں پڑھے گا تو پھر یہی فضیلت حاصل ہوگی، تو بہت بڑی فضیلت ہے. ایک عالم ابھی حیات ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ جادوگر سے مقابلہ ہو گیا. جادوگر نے کہا میں تمہارے پر جادو کا عمل کروں گا، انہوں نے کہا کرو. فرماتے میں نے یہی آیات مبارکہ پڑھ لی. وہ زور لگا چکا، پھر کہتا تم نے کوئی وظیفہ پڑھا ہے؟ تو وہ تو مومن کا ہتھیار ہے، مومن پڑھتے ہیں. تو ان آیات مبارکہ میں اس میں اعظم ہے. بہت سے علماء کی یہ رائے ہے. تو اس لیے ہمارا بھی اس میدان میں بڑا تجربہ ہے، ان کو بیان کرنے کا وقت نہیں. اگر بیان کرنا شروع کر دیا تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا. اب میں ایک دفعہ آپ کو یہ آیات مبارکہ تلاوت کر کے سنا دیتا ہوں تاکہ کسی سے پڑھنے میں کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو. یوں پڑھنا ہے: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. یہ وظیفہ مکمل ہو گیا. ان آیات مبارکہ میں اس میں اعظم ہے. صبح اور شام بعض لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں جب سورج نکلتا ہے تو صبح ہو گئی. اصل کا جو وقت ہوتا ہے سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، وہ اس وقت کو شام کا وقت سمجھتے ہیں. جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو وہ اس وقت کو شام کا وقت سمجھتے ہیں. حالانکہ
ایسا نہیں ہے۔ وظائف کے بارے میں یہ میری بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ بات سمجھتے ہیں عربی لغت کے اندر نصف اللیل کے بعد سے زوال تک صبح شمار ہوتی ہے، زوال سے لے کر نصف اللیل تک شام شمار ہوتی ہے۔ تو وہ ظہر کے بعد بھی پڑھ لیتے ہیں، اور ظہر کے بعد ظہر سے پہلے جتنے بھی وظائف پڑھ لیے جائیں وہ اس کو کہتے ہیں وہ صبح میں شمار ہوتے ہیں، بے شک شمار ہوں، مگر اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے جیسے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ صبح سے مراد ہے جب فجر طلوع ہو، صبح صادق طلوع ہو، تو لہذا آپ جب صبح صادق طلوع ہو جائے، جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ اس وقت روزہ کھانا پینا بند کرنا پڑتا ہے، تو تب روزہ ہوتا ہے، تو وہی وقت ہوتا ہے جب کھانا پینا بند کر دیا ہے تو صبح کا وقت ہو گیا۔ اگر کوئی اس وقت نہیں پڑھ سکتا تو زیادہ سے زیادہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ان وظائف کو پڑھ لینا چاہیے۔ اور اسی طرح شام کے بارے میں عصر کے بعد پڑھنا کافی نہیں، بلکہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ سفر میں ہیں، سورج غروب ہو گیا تو آپ پھر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز تھوڑی سی آپ کی لیٹ ہو گئی اس لیے کہ آپ سفر میں تھے یا پانی کا مسئلہ تھا تو آپ یہ وظائف پڑھ سکتے ہیں۔ اگر سفر میں نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو جیسے ہی مغرب کی نماز پڑھیں اور سنتے پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے وہ وظائف کریں جو صبح شام کے لیے بتلائے جاتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو صبح پڑھا جائے یا شام کو پڑھا جائے۔ تو اس طرح پڑھنے سے ان وظائف کی تمام برکات جو ہیں وہ حاصل کی جا سکتی ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اس کی جو بڑی برکتیں ہیں، اگر آدمی مر گیا تو وہ شہید ہوتا ہے، اور اسی طرح فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ اس کے ایمان کو سلامت رکھنا، اس کو نیکی کی توفیق دینا، اللہ اس کو برائیوں سے بچانا، اللہ اس سے جو گناہ ہو گیا اللہ تو اس کو معاف کر دے۔ یہ فرشتوں کی دعائیں، فرشتے بھی 2,70,000 فرشتے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام برکات جو ہیں وہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔